نقش بندی سربراہ زمین پہ ہوگا تو مستجاب الدعوات ہوگا. نقش بندی پیشواؤں کو اللہ نے دعا کی قبولیت کا خاصہ عطا فرمایا ہے. تو یہ وہی سلسلہ جن کو اللہ نے، جن سے خدا نے اپنی محبت میں یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعا رد نہ ہوگی، آج اس دعا میں ہم شریک ہیں، ایسی دعا میں شریک ہیں. تو جو کچھ پڑھ کے آئے سب کچھ حضور قبلہ عالم کے حوالہ کریں، اور حضور کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کہ یہ سب پڑھ کر جو آئے وہ قبول فرمائیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم بلغ ثواب هذا الکلام لا جناب المولا سیدنا الانبیاء قرۃ اعیننا رحمۃ اللہ قلوبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا جناب علیہ الطیبین الطاہرین اہل بیت معصومین جناب احمد الاطہار معدن انوار جناب خلفائے راشدین. خصوصاً جناب سیدنا اللہم متعنا من فیوزاتہم اللہم متعنا من فیوزاتہم اللہم متعنا من فیوزاتہم واہدنا سبیلہم واہدنا سبیلہم واہدنا سبیلہم. یا الہ العالمین ہماری دعائیں مستجاب فرما دے. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری کمزوریوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری بدعملیوں کو درگزر فرما دے. اپنے شان کریمی، ستاری، غفاری صفت سے ہمیں بہرمند فرما. یا اے پروردگار ہمارے حال کو تو جانتا ہے، سراپا عیب ہیں، سراپا خطا ہیں، گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، کوتاہیوں سے لبریز ہیں، عمل سے دور ہیں، غفلت کا شکار ہیں، حرص کے مارے ہوئے ہیں، ہوس کے پجاری ہیں، اپنے مفاد کے غلام ہیں، اپنے خواہش کے پیچھے بھاگنے والے ہیں. اے پروردگار لیکن اس محفل میں، اس مجلس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن سے تو پیار کرتا ہے، وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں. اے پروردگار ان پیاروں کے صدقے میں ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو پیار کرتا ہے. یہ آئے ہوئے لوگ سفر کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس جگہ جمع ہوئے ہیں جو تیرے پیارے کے ساتھ منسوب ہے. ایسے موقع پر جمع ہوئے ہیں جو تیرے پیارے کے عرس کا موقع ہے. اے پروردگار یہ دلیں تیرے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ان دلوں کو تو نے اس طرف موڑا، یہ تیری رضا ہے، تیرا ارادہ ہے، ورنہ تو ہم بے قصوں اور بے عمل انسانوں کی کیا مجال ہے. اے پروردگار جس طرح تو نے ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع دیا ہے، ہمیں اپنے قریب کرنے کا موقع دیا ہے، اپنے پیارے کے فیض سے بہرمند ہونے کا موقع دیا ہے، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کو پانے کا موقع دیا ہے. اے پروردگار آج کے بعد ہمیں محروم مت کیجیے. اے پروردگار ہم نام کے مسلمان ہیں، مسلمانی نہیں جانتے، مسلمانی نہیں جانتے،
اے پروردگار ہمارا بھرم رکھ دے، اے پروردگار ہماری ستاری فرما۔ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم تفریق در تفریق کا شکار ہیں، گروہوں میں باہمی دست و گریبان ہیں، ہم تکبر کا شکار ہیں، مذہب کے نام پر تکبر کا شکار ہیں، دین کے نام پر تکبر اور خود پسندی کا شکار ہے۔ اے پروردگار ہمیں کوئی رہنما عطا فرما جو ہماری آنکھیں کھول دے، جو ہمارے روح کو تڑپا دے، ہمارے قلوب کو گرما دے، ہمیں انسانیت سکھا دے۔ ہم احساس سے عاری ہو گئے، اے پروردگار ہم جانوروں سے بھی بدتر پسترین خلائق میں سے ایک بن چکے۔ اے پروردگار ہم پر رحم فرما۔ اے پروردگار اپنی یاد اور اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو شاغل فرما دے، ہمارے دلوں سے حرص و ہوس کو مٹا دے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو نے بتا دیا ہے کہ نجات کہاں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ تو نے بتا دیا ہے کہ کن کے ساتھ رہنا چاہیے، ہم جانتے ہیں تو نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے۔ تو نے ایک مکمل پیغام اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا، ہم نے تیرے حبیب کے پیغام کو سمجھا نہیں، ان کے احساس کو جانا نہیں، ان کی دعوت کو سمجھا نہیں، ہم اپنے مفاد دین میں تلاش کرتے رہے، اپنی سرداری تلاش کرتے رہے، اپنی توانائی، پاور اور طاقت کو ڈھونڈتے رہے۔ اے پروردگار ہم پر رحم فرما۔ ہم نادان ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم جاہل ہیں۔ ان ظالم، ان جاہل، ان نادانوں کو تو نے چن لیا اپنی محبت کے لیے۔ تیری شان قریبی ہمیں سمجھ عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں عقل عطا فرما، ہمیں رہنما عطا فرما، ورنہ تو اس طرح ہم لڑتے لڑتے خاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اے میرے پروردگار جس طرح تو نے چن لیا اتنی پیاری پیاری مخلوق میں سے ہم انسانوں کو، فرشتے بھی تھے، جنات بھی تھے، سب مخلوق ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن تم نے ان ظالم، ان جاہل کو چن لیا۔ اس مشت خاک کو عزت بخشی، اس مشت خاک کو، اس مٹی کے ذرے کو اتنی عزت بخشی، اتنا شان وقار عطا کیا، یہ تیری سخا ہے۔ یہ پیشاب کے قطروں کو تو نے اتنی عظمتیں بخشی۔ ہم اپنی حقیقت کو بھول چکے کہ ہماری حقیقت کیا تھی، ہماری پیدائش کس سے ہوئی۔ ہمارے دماغ میں سرداری کا سودا سما گیا،
بھول گئے کہ ہماری ابتدا کیسے ہوئی تھی اور انتہا مٹی میں ہونی ہے اور مٹی کے ذرے اڑیں گے، ان ذروں کو لتاڑا جائے گا. کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ یہ کسی سردار کی مٹی کا ذرا ہے، کوئی نہیں جانتا ہوگا کسی وڈیری کی مٹی کا ذرا ہے. یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم تکبر کا شکار ہیں. کوئی علم کے تکبر میں ہے، کوئی دولت کے تکبر میں ہے، کوئی ذات کے تکبر میں ہے، کوئی طاقت کے تکبر میں ہے. کوئی عبادت کے تکبر میں ہے. اے پروردگار، ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرما، ہمیں احساس عطا فرما، ہمیں شرم اور حیا عطا فرما، ہمیں نفس کی خرابیوں سے ہم پر آگاہی ہو. ہم جانیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، ہم خود ہیں. اے پروردگار ہمارے، ہم مسلمانوں کو محبتوں سے مالا مال کر دے. دولت کی فراوانی سب سے بڑھ کر تو نے دے دی، مسلمانوں کو دے دی، سب وسائل دے دیے، سب ذرائع دے دیے، لیکن ہم بے قدروں نے اس کی قدر شناسی نہیں کی. اپنی سرداری رئیسی کے بڑھانے کے چکر میں لگے رہے. تو نے دیا تھا کہ حقدار تک پہنچا دو. ہم اپنی جیبیں بھرتے رہے، رشوتیں لیتے رہے، غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے رہے، ان کے منہ کا نوالا چھینتے رہے. اے پروردگار، ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمیں فہم اور عقل عطا فرما. یہ جتنے بھی تیرے دیوانے، تیرے ذکر کرنے والے جمع ہوئے ہیں، ان کے صدقے میں مجھ گناہگار پر رحم فرما دے، ان سب پر رحم فرما دے، ان کا جمع ہونا قبول فرما دے. یہاں سے جائیں تو ہماری تقدیر تبدیل ہو جائے، ہماری تدبیر تبدیل ہو جائے، ہماری ذہنیت تبدیل ہو جائے، ہماری سوچ تبدیل ہو جائے، ہمارے اندر میں احساس پیدا ہو، ہمارے دل میں محبت پیدا ہو. ہم ظلم سے باز رہیں، ہم حرام سے باز رہیں، ماں باپ کی بے فرمانی سے باز رہیں، ورنہ تو یہ جمع ہونا ہمارا رائگان چلا جائے گا. یہ ایک نمائشی جلسہ ہو جائے گا. جو شہرت اور بلندی کے لیے کیا گیا اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ملا. جن لوگوں نے اپنے ذرائع، وسائل، پیسے اس پروگرام پر صرف کیے، یہ سب اکارت چلے جائیں گے. شہرت، مشہوری، پاور اور طاقت کے پیچھے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن ہمارے اس نمائشی چیز کے اندر بھی کوئی رمق پیدا کر دے، کچھ ذرا اثر کا پیدا کر دے، کوئی احساس عطا کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہمارے نوجوانوں کو علم سے محبت عطا فرما، ان کو تحقیق سے محبت عطا فرما، ان کے دلوں میں تڑپ اور درد پیدا فرما. ہمارے مرد و عورتوں کو باہمی حسن سلوک سے رہنا سکھا دے، عفو اور درگزر سکھا دے، بخشش اور مہربانی عطا فرما دے، اس دنیا کو بھلائی کا ذریعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہمارے قبلہ و کعبہ حضور سناسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرما دے، ان کے فیض سے ہمیں مالا مال فرما دے. مشائخ نقشبند کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو سامعین سن رہے ہیں دور دراز دعاؤں میں شامل ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ اپنے مطلب مفاد کی باتیں، پاور، پیسہ اور پالیٹکس کی باتیں، جس سے کبھی پیٹ بھرتا نہیں. ہمیں بھلائی عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما. دھن دولت دنیا لے لے، اپنا پیار عطا کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین.